کہ جس طرح مجھے اٹھ نہیں مل سکتا اسی طرح آپ کو ان محلات میں خدا بھی نہیں مل سکتا. تو حضرت بن ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ صبح اس نے اپنے مسجد پر بیٹھے، کیونکہ بادشاہ تھے، بادشاہی محل میں گئے، وہاں بیٹھے، آپ نے عمراء کو بلایا اور جو ہی وہ وہاں اکٹھے ہوئے تو ایک شخص آتا ہے، اس محل میں داخل ہوتا ہے، بادشاہی محل میں، اس کے پارلیمنٹ میں داخل ہوتا ہے. تو وہ اس شخص کی اتنی ہیبت تھی اور اتنا روب دبدبا تھا کہ کوئی شخص اس سے یہ پوچھ نہ سکا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کرنے آئے ہیں. اتنا روب تھا اس شخص کا. وہ شخص چلتا چلتا حضرت ابراہیم بن آدم کے پاس آ گیا، وہاں ساتھ کھڑا ہو گیا. تو حضرت ابراہیم بن آدم نے پوچھا تو کون ہے اور یہاں کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ اس نے کہا میں مسافر ہوں، میں ایک ہوٹل سمجھ کے اس میں داخل ہو گیا، میں نے سمجھا کہ یہ ہوٹل ہے تو اس لیے میں نے کہا چلو 2-4 دن میں جہاں گزار ہوگا. تو ابراہیم بن آدم کو وہ شخص کہنے لگا یہ ہوٹل تو نہیں ہے، میں نے جب دیکھا تو یہ ایک سرایہ ہے، مسافر خانہ ہے، ایک سرایہ ہے، مسافر خانہ ہے. تو حضرت ابراہیم بن آدم نے کہا اے خدا کے بندے، کیا یہ آپ کو مسافر خانہ لگ رہا ہے؟ یہ تو بادشاہی محل ہے، اس میں بادشاہ بیٹھتے ہیں، وزراء عمراء بیٹھتے ہیں، آپ کو یہ مسافر خانہ لگ رہا ہے، سرائے لگ رہا ہے. تو وہ شخص کہنے لگا یہ سرائی ہے، اور کہا اے ابراہیم بن آدم کیا آپ سے پہلے کون تھے یہاں؟ اس نے کہا میرے والد تھے. کہا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا اس کے والد تھے. کہا کہ تیرے بعد کون ہوگا؟ کہا کہ میرے بیٹے ہوں گے. کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا میرے پوتے ہوں گے. فرمایا پھر یہ مسافر خانہ ہے، بادشاہی محل نہیں ہے. یہ مسافر خانہ ہے، یہ بادشاہی محل نہیں ہے. اور جس طرح وہ آئے اور چلے گئے اسی طرح تو نے بھی چلے جانا ہے، تو نے بھی چلے جانا ہے. یہ مسافر خانہ ہے. ابراہیم بن آدم کے ذہن میں وہ بات بیٹھی کہ یہ واقعی مسافر خانہ ہے، سرائے ہے جہاں لوگ آتے ہیں، کچھ دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں، پھر آگے چلے جاتے ہیں. تو وہ حضرت ابراہیم بن آدم صبح ہوئی، آپ نے دوستوں کو ساتھ لیا جنگل کی طرف. وہاں ایک ہرن کو دیکھا اور سوچا کہ ہرن کا شکار کرتا ہوں، ہرن کا شکار کرتا ہوں. جب اس کو شکار کرنے لگے تو ہرن بولی اے ابراہیم بن آدم آپ کیا شکار کریں گے؟ آپ تو خود شکار ہونے والے ہیں. آپ کیا شکار کریں گے؟ آپ تو خود شکار ہونے والے ہیں. بس وہی بات تھی، ہرن کی بات کرنی تھی کہ ابراہیم بن آدم کا زندگی جو تھی وہ بدل گئی اور انہوں نے بخارا اور بلخ جو علاقہ تھا وہاں جو وہ بادشاہ بنا تھا اور اس کو خیر آباد کہہ کر اور بلخ کے دریا کے کنارے پر انہوں نے اپنی ایک جھوپڑی لگا اور اللہ اللہ کرتا رہا. اور وہاں اللہ اللہ کا ذکر اس نے شروع کیا تو وہ کرتے 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 اللہ کا دوست بن گئے، اللہ کا ولی بن گیا. اور ایک ہی بات پر اس نے اپنی ساری زندگیوں کو بدل دیا اور بادشاہی چھوڑ دی، تخت اور اپنا پروٹوکول چھوڑ کر ایک جنگل میں چلا گیا، وہاں جھوپڑی لگا کے اللہ کا دوست بن گیا. اس لیے اقبال فرماتے ہیں اے شہر بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن اے شہر بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی، بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی.
حضرت سیدنا بلخی کے اقشی حضرت سیدنا شقیق بن بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. حضرت شقیق بلخی جا کے عرض کرتے ہیں اے امام صاحب بتاؤ پرہیزگاری اور تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری تقویٰ کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اے شقیق کو آپ پہلے بتا لیں, آپ اس کا مطلب پہلے بتائیں بعد میں بتاؤں گا. حضرت شقیق بلخی نے عرض کی اے امام ہمارے پاس جو پرہیزگاری اور تقویٰ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز نعمت مل جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اگر نہ ملے تو ہم صبر کرتے ہیں, اگر نہ ملے تو ہم صبر کرتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اے شقیق یہ حال تو مدینے کے کتوں کا ہے, یہ حال تو مدینے کے کتوں کا ہے, اگر ان کو مل جائے تو وہ کھا لیتے ہیں, اگر نہ ملے تو وہ خاموشی وہ صبر کرتے ہیں, وہ صبر کرتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا امام صاحب نے فرمایا ہمارے ہاں پرہیزگاری کا یہ عالم ہے, تقوی کا یہ معنی ہے اگر مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں, نعمتیں ملیں تو بانٹ دیتے ہیں, نہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, نہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. فرمایا یہ ہمارے پاس تقوی کا عالم ہے, پرہیزگاری کا معنی ہے اگر جو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت ادا کرتا ہے ہم وہ تقسیم کر دیتے ہیں, اگر نہ ملے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں. میاں صاحب فرماتے ہیں جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اسی چنگے, جس دل عشق نہ رچیا کتے اسی چنگے, مالک دادر راکھی کے دے صابر بھوکے ننگے, مالک دادر راکھی کر دے او صابر بھوکے ننگے. یہ معنی ہے پرہیزگاری کا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے تم روزے رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ اور زہد والے بن جاؤ. اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء وہ لکھتے ہیں کہ امام صاحب کو ایک دن باورچی خانے سے روٹی گئی تو امام صاحب نے آپ نے لانگری سے